خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور بریک سے پہلے آپ دیکھ ناظرین خوبصورت ایک محفل چل رہی تھی ہماری، جو خوبصورت گفتگو اس میں ہو رہی تھی اور میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے بریک پہ جانا پڑتا ہے. اور ابھی ہمیں کچھ مہمان نے جوائن کیا ہے، انیس علی قادری نے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. جی جی انیس ہمارے ساتھ انیس قادری کے ساتھ ساتھ دو ننھے منھے مہمان بھی موجود ہیں، ابو بکر مکی صاحب اور داؤد مکی صاحب، اور یہ ایک منفرد انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم کرتے ہیں. آگے چل کے ہم ان سے سنیں گے بھی، اس سے پہلے ہم ایک نعت سن رہے ہیں. بالکل سنیں گے. اور لیکن ماشاءاللہ سے کل آپ لوگوں نے نعت پڑھی، اس کو بہت اچھا فیڈ بیک رہا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آوازیں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں آپ کی جانب، اور ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں حضرت کی جانب. اچھا حافظ ارشد صاحب، ہم نماز پہ گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے یہ بھی سنا کہ جس نے نماز ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا خوبصورت طریقے سے تیمور بھائی پوچھا ماشاء. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف دوبارہ توجہ کرتے ہیں. جس طرح سے سیدہ پاک کی سیرت کی، اہل بیت کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، تو ان سیرتوں سے تو ہمیں واضح پیغام ملتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ نہیں سکتے. قرآن سے بھی اس کا سہارا لیتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے لاریب کتاب میں اس کے حوالے سے کیا فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اللہ نے جو اشارہ دیا ہے تمہارے مال، پھر کہا اموالکم ولا اولادکم، تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اور اگر کوئی چیز تمہاری زندگی میں یوں ایڈ ہو گیا ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو. تو ناظرین توجہ کریں کہ نقصان کا فیصلہ اللہ پاک فرما رہا ہے. اب جس کے پاس تمام بھلائیاں دینے والا وہ رب ہے، اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ یہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو تو پوری کائنات مل کر بھی اسے نفع نہیں دے سکتی. تو اللہ کے ذکر سے خاص مراد، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے خاص مراد 5 وقت کی نماز ہے. تو کوئی شب و روز میں کاروبار کرے، دیگر معاملات زندگی کو نبھائے اور نماز نہ پڑھے، تو فرمایا کہ اس کا جو اخیر وقت ہے، بہت ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک محفوظ فرمایا کہ وہ جب اٹھایا جائے گا تو وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرمایا کون سا کافر؟ اب اس کافروں کو بھی ڈیفائن کیا گیا، کہا کہ ابی بن خلف کے ساتھ، جو مکہ مکرمہ کا بہت بڑا کافر تاجر تھا. کہا کہ اس کا جو اختتام ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا. فرمایا جو تجارت کے باعث نماز نہیں پڑھتا تھا وہ ابی بن خلف کے ساتھ جائے گا، اور جو وزارت کے باعث کوئی اگر یہ بہانہ کرے، کوئی یہ ایکسکیوز دے کہ بھائی میں تو ملک کا وزیر اعظم تھا، ملک کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں تھی، بوجہ وزارت نماز نہیں پڑھتا تھا، تو کہا اس کا آخر وقت جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح سے فرمایا جو دیگر امور کی وجہ سے نماز کو ترک کرے گا تو وہ کسی نہ کسی کافر کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا. دوسری جو توجہ طلب بات ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہم دیکھ لیں گے آخرت کا معاملہ، ہم دیکھ لیں گے. ارے بھائی نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے. بالکل آج ایک سوئی چبھ جائے تو پھر ہم برداشت نہیں کر پاتے. وہاں پہ جو کافروں کو جو سزائیں ہیں، فرمایا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور اس وقت جب اللہ پاک سزا دیں گے کہ اے تمام لوگوں، تو وہ کافر سوچیں گے کہ شاید ہماری بچنے کی کوئی تدبیر بن گئی، کیونکہ جس کے پاس بھی ذرہ برابر ایمان ہوگا اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائیں گے. تو فرمایا کہ ایک وقت میں جب سزا دی جائے گی کہ اور کوئی رہ تو نہیں گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اللہ کا یقین ہو، تو کہا اس وقت کافر یہ سوچیں گے کہ شاید ہماری چھوٹنے کی کوئی سبب بن گئی، تو اللہ پاک سب کو
فرمائیں گے، سب کو متوجہ فرمائیں گے، اس وقت موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ موت کو بھی موت آ گئی ہے، اے کافروں جو کفر کرتے تھے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کفر کے ساتھ جہنم رسید ہو جاؤ۔ اور اے ایمان والوں جو سردی کی راتوں میں اٹھ کر جس وقت مشکل ہوتا تھا اس وقت نمازیں ادا کرتے تھے، جس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا تھا اس وہ ادا کرتے تھے، تم خوش ہو جاؤ کہ موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب تمہیں جنت سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت رسید ہو گئے ہو۔